اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر ماشاءاللہ الحمدللہ 20 امن خلقا، آیت 24 شعور۔ پارے کے آغاز میں سوالات کر کے انسان کے شعور کو بیدار کیا گیا ہے۔ معرفت شروع کی آیات میں اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان کرائی گئی ہے کہ وہی حقیقی رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی تخلیق کرنے والا زمین و آسمان کا ہے، چرند پرند کا ہے، انسانوں کا ہے، حیوانوں کا ہے، جنوں کا ہے۔ ہر کام کرنے والا وہی ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، سننے والا جاننے والا بھی ہے۔ آیت 26 میں آخرت بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے۔ علم اکثریت لوگوں کی اللہ کے علم کو پیچھے ڈال دیتی ہے، عمل نہیں کرتی، دنیا اور دنیا کو فوقیت دیتی ہے، دنیا کو مانتی ہے، دنیا کو ترجیح دیتی ہے۔ سورۃ نمل 18 آیات۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ واضح 18 آیات سورۃ النمل میں واضح ہو چکا ہے۔ سورۃ نمل 82 آیات۔ لوگ اللہ کے دین کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ضرورت تو اللہ کو ہم انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کام جانوروں سے بھی کروا سکتا ہے۔ غور کیجئے، یہ اللہ کی نشانیاں جو اللہ نے دن اور رات، صبح اور شام میں ہمیں دی ہیں، قیامت کی جھلکیاں ہیں۔ کس میں؟ آیت 88 میں۔ آج تو پہاڑ کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس دن یہ ریزہ ریزہ ہو کے روئی کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ آیت 89۔ جو لوگ بھلائی لے کر آئیں گے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور جو برائی لے کے آئے گا ان لوگوں کو اوندے منہ آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں تاکہ کل ہم بچ سکیں۔ سورۃ نمل 19 آیات۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو برائیاں لے کے آئے گا اسے اوندے منہ آگ میں ڈھیل دیا جائے گا، اور جو بھلائیاں لے کر آئے گا اسے اس کا بہترین صلہ ملے گا، بہترین اجر ملے گا۔ سورۃ قصص، اس کے 3 پوائنٹ ہیں۔ جو سورۃ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ سورت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ترتیب کے ساتھ آیا ہے۔ اور تیسرا، اس سورت میں 4 عورتوں کا مثالی کردار واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ نشانی ہے کس کے لیے؟ متقین عورتوں کے لیے، متقین مردوں کے لیے، متقین بندوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کردار، اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا، صرف اللہ کے ایک حکم پر سپرد کر دیا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے سپرد نہیں کر سکتے؟ سورۃ القصص 9 آیات۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ آیت 12 میں اس لڑکی نے اس سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ نہ بتا دوں کہ جس میں ایک عورت بچے کی پرورش کا ذمہ لے گی اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھے گی، اس کی بہترین پرورش کرے گی۔
یہ موسیٰ کی بہن تھی جو اللہ العظیم نے وسیلہ بنا کر بھیجی فرعون کے محل تک۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی لڑکی نہ بتا دوں کہ جو اس کی اچھی بہترین موسیٰ کی پرورش کرے گی۔ آیت 15 میں موسیٰ کی جوانی کے واقعات ہیں۔ موسیٰ نے ان کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ کی نیکی ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بنی۔ 15 آیات موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے۔ آیت 16 موسیٰ نے ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام یعنی اس کو قتل کر دیا، اور اس کو کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، میری مغفرت فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ 23 آیت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور۔ موسیٰ کی مدین کی طرف ہجرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے مماثلت کرتی ہے۔ مدین میں آ کر بھی اپنے سلیم طبیعت کے ساتھ کے مطابق دوسروں کی مدد کی آپ نے، بغیر کسی اجر کے لڑکیوں کی بکریوں کی مدد کی جبکہ خود بے آسرا تھے۔ بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی فائدے کے کسی کی مدد کرنا کتنا اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کی برکت سے ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ 24 پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، جتنی بھی خیر تو مجھ پہ نازل کر دے میں تو آپ کی خیر کا ہی محتاج ہوں۔ تو اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا واقعہ 3 فقروں میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بغیر کسی خلیے کے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، بغیر کسی خیلے کے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر قتل کے الزام کے باوجود اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی کیونکہ یقین کرنے والے تھے۔ موسیٰ کی صرف شرافت اور حیا اور خدمت خلق کے اوصاف دیکھے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم میری بکریوں کی خدمت کرو گے 8 ماہ، چاہو تو 10 ماہ، 8 سال چاہو تو 10 سال۔ آیت 29 ذمہ دار شوہر۔ موسیٰ نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، ایک ذمہ دار شوہر بن کے، ایک ذمہ دار انسان بن کے، اور ہمیں بھی کرنے کے کاموں میں اس لسٹ کو ڈال لینا چاہیے۔ ضرورت اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بیوی کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، ذمہ داری کا احساس، اپنے آپ کو ہر وقت تیار اور ہر ضرورت کو پورا کرنا، خیال، خود بیوی کا خیال رکھنا اور محبت اخلاق سے پیش آنا۔ موسیٰ اور فرعون کا سامنا۔ اللہ نے موسیٰ کی ہدایت کے لیے موسیٰ کو نشانیاں دی۔ 32 آیت 34 آیت موسیٰ کے کہنے پر اللہ نے ان کی بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، سبحان اللہ۔ کن کے کہنے پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ آیت 14 آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ 43 آیت 44 آیت اور 14 آیت موسیٰ کو اللہ نے تنہا طور پر بلایا، تورات کی شریعت عطا کی۔ 44 آیت موسیٰ کو تحفہ عطا کیا، حکم کیا دیا؟ معلوم ہوا دین کو لینے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور خوشی سے اس کا بے صبری سے انتظار کرنا چاہیے۔ 84 آیات جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کے آئے گا
اس کے لیے ویسا ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ سورۃ قصص 55 آیت ایمان والوں کا مزاج۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ ہدایت 56 آیات میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ 57 آیت وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین میں اچک لے جائیں گے۔ خدشے کا اظہار، ہدایت، ایمان کا مزاج۔ آگے 58 آیات، بدتر کے نقصانات۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم نے تباہ کر چکے ہیں جس کے لوگ اپنی معیشت پر اترا کرتے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں، بڑے پھولا کرتے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں، یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ آج بھی امت مسلمہ بطر کا شکار ہے، فخر کا۔ کھانا پینا ہو یا لباس وغیرہ، ہر چیز میں اکڑ کی، اللہ کی نعمتوں کو دکھاوے کے لیے استعمال کر کے امت مسلمہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے ارد گرد صاف اور پاک ماحول پیدا کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ 16 آیات میں، تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی حسنہ ہے تو یہ ایک انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ لوگ ہیں۔ توقع کیا جا سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ 71 آیات، اللہ کی تخلیق با مقصد، بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار۔ 73 دن اور رات کو اللہ نے با مقصد بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ دن کو کرنے کے کام کیا ہے، رات کو کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ نے بھی مقصد نہیں چھوڑا، با مقصد تخلیق کیا ہے۔ قارون آیت 76، طاقت، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے ہیں کہ ان کی کنجیاں طاقت اور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی ہے۔ اتنی دولت عطا کی ہے کہ اس کی چابیاں بھی طاقتور انسان مشکل سے اٹھا سکتا ہے۔ اتنی وسیع طاقت، دولت اللہ نے دی۔ لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جاؤ، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اکڑ میں تھے۔